ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے اور نماز کا وقت آ جائے تو کیا وہ غسل کرے یا تیمم کرے؟ مجھے اتنا سمجھ میں آیا، لیکن یہ سوال بنتا نہیں ہے، لازم سی بات ہے اگر وقت آ گیا نماز کا تو وہ غسل کر کے نماز ادا کرے۔ تیمم کو آپ کا پوچھنے کا مقصود غالباً یہی ہوگا کہ اگر اس پہ غسل واجب تھا، نماز کا وقت آ گیا، وہ دیر کرتا رہا حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا، اب اگر غسل کرنے جاتا ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مفتہ بھی قول ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم اس پر ہی متفق ہیں کہ اگر ٹائم کلوز ہو تو تیمم نہیں کر سکتے ہیں، وضو یا غسل ہی کریں اور نماز پڑھیں، اگر نہیں تو پھر وہ نماز آپ کی گئی۔ یہاں پر وہ انہوں نے ٹائم کی قلت کو یا قلیل ہونے کو نماز تیمم کے لیے عذر قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اس پر فتویٰ دیتے تھے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں اور بعد میں جب ہو جائے وقت تو نکل جائے گا تو غسل کر کے وضو کر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ تو آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم بھی اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں، ورنہ لوگ نماز ترک کرنے کی عادت بنائیں گے۔ اور اتنی تاخیر کرنا، جب پتہ تھا کہ غسل واجب ہے اتنی دیر کیوں کی؟ فوراً سے پیشتر غسل کر کے نماز ادا کرنی چاہیے تھی۔ اس تاخیر پر وہ شخص بہت شدید گناہ گار ہوگا، پھر نماز قضا کرنے کا گناہ علیحدہ ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ حالت جنابت میں نہ رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کل گندگیاں بہت زیادہ عام ہیں، شیاطین بہت زیادہ کثیر تعداد میں انسان پر حملہ کر رہے ہیں، یا ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گندے اثرات مسلط کیے جاتے ہیں، اور جنبی شخص پر یہ اثرات بہت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، آپ کے حق میں بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ طلاق دینے کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن پھر بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اب وہ مسجد میں آ کے اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس جماعت میں ہمارا شامل ہونا کیسا ہے؟ امام صاحب کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑا مبہم سے کویسچن، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اس نے ایک طلاق دی ہے، دو ہیں یا تین ہیں؟ اگر تو تین طلاقیں دے دی ہیں اور حلالہ کے بغیر ساتھ رہ رہا ہے تو پھر تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ، کیونکہ اس کی بیوی نہیں رہی اور اب وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو جو جسمانی تعلق ہوگا، زنا ہوگا، پیدا ہونے والا بچہ جائز نہیں ہوگا، اور ان کا ایک ایک لمحہ گناہ میں ہے۔ ایسا شخص اگر اعلانیہ طور پہ ساتھ رہ رہا ہے تو بالکل اس کا سوشل بیک آؤٹ کرنے کا شرعی حکم ہے، اور تو اس کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو اس کو مسجد سے دور رکھیں، اس سے الیکٹ سلیکٹ نہ کریں، اس سے دعا سلام نہ کریں، خرید و فروخت نہ کریں، اس کی خوشی غمی میں شریک نہ ہوں، اسے اپنی خوشی غمی میں شریک نہ ہونے دیں، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اسی سے ان کو احساس ہوگا اور وہ اپنی گناہوں بھری زندگی ختم کریں گے، حلالہ کریں۔ اور اگر فرض کر لیں ایک یا دو طلاقیں دی تھیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس نے رجوع کر لیا ہو، اب وہ اقرار کر رہا ہے بھی میں نے طلاق دی تھی بیوی کو، لیکن ایک یا دو کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہے، تو اس سے معلوم کیا جائے، معلوم کر لیں کہ بھئی آپ نے رجوع کر لیا تھا اور رجوع کس طرح کیا تھا۔ وہ کسی قریبی اچھے عالم دین سے معلوم کر لیں کہ اس طرح رجوع کیا تھا، یہ صحیح ہے، اگر ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں اگر اس نے تین ہی طلاقیں دیں یا دو طلاقیں، ایک طلاق دی اور رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی اور بغیر نکاح کے وہ ساتھ رہ رہے ہیں، پھر بھی اگر وہ شخص آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نہ آپ کی نماز پہ کوئی فرق پڑے گا نہ امام صاحب کی۔ اس کا سوشل بیک آؤٹ ضروری تھا، اس کے ساتھ الیکٹ سلیکٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کے اندر گندگی سرایت نہیں کر جائے گی۔ یہاں پھر میں وہی ایک بات کا اعادہ کروں گا، صرف طلاق کے معاملے میں آپ نے کیوں دیکھا؟ بہت سے گالیاں بکتے ہیں، بدنگاہیاں کرتے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی اور ان سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ بھی تو آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز پہ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ تو یہ تو آپ کو پھر ہر ایک کے بارے میں گمان کرنا چاہیے، پھر تو فرشتے ہی آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور آپ بھی اچھے ہوں، فرشتوں کی اسی ہی صفت والے ہوں، تو پھر نماز صحیح ہے، ورنہ خود ہمارے اندر ہزاروں خرابیاں ہوتی ہیں اور اطراف میں لوگ تو ایسے آ کے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نماز کو جاری و ساری رکھیں۔ یہ بچی نے پوچھا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کھانا جھوٹا ہو گیا، جھوٹے کھانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا آپ نے کھایا اور بچ گیا، اس کو ہم جھوٹا کھانا کہتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کافر و مشرک اور جنبی عورت کا جھوٹا ناپاک ہے سنا ہے، بالکل غلط، جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا، اسے توبہ کرنی چاہیے، شریعت پر افتراء ہے۔ کافر ہو چاہے مشرک ہو، اگر اس کے منہ پہ شراب وغیرہ نہیں لگی ہوئی، ناپاکی نہیں ہے، وہ پانی پیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ کفر کی نجاست اس کے اندر آ جائے۔ ہاں یہ مکروہ ہے، دل نہیں چاہے گا کہ کافر کا جھوٹا کھایا جائے پیا جائے، لیکن اس میں کوئی مطلب وہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔
اسی طریقے سے جنبی عورت جو ہے اگر وہ پانی پیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جنابت کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صلاحیت کر کے ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی، اس لیے وہ ناپاک نہیں کہلاتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ زمین کو جس طرح ہم پوچھتے ہیں، پوچھے سے صاف کرتے ہیں، ایسی چکنے یہ جیسے ٹیبل ہے اس کو کپڑے سے صاف کر دیں تو پاک ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔